خالی خانسامہ رکھتے ہیں تو پہلے انکوائری کر لیتے ہیں, ان کی دماغی حالت کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی اس کا اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہے. یہاں منسٹر لگنے کے لیے پہلی پری کوالیفیکیشن, پری ریکویزٹ یہ ہے کہ وہ کھسکیلا ہونا چاہیے. جو باتیں ان حضرات نے کی ہیں, کوئی صحیح الدماغ آدمی, باطل العقل آدمی تو اس سے زیادہ بہکی بہکی باتیں کرے گا, کوئی صحیح الدماغ آدمی بات کر سکتا ہے وہ. اور آپ یقین جانیے کہ ہماری معیشت کی گاڑی انہی سو کالڈ انٹلیکچوئلز کے ہاتھ میں ہے. میں نے 16 سال کا ہونے کے بعد اپنی ڈائری میں ایک تحریر لکھی تھی کہ اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کے بعد یقین کر لو کہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی. اور آپ یقین جانیے کہ جس گاڑی میں, یعنی جس پاکستان میں میں اور آپ زندہ رہنے کی اداکاری فرما رہے ہیں, اس پاکستان کی باغ ڈور ایسے نمونوں کے ہاتھ میں ہے جن کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, یہ مرد و زن ہو, کوئی بھی ہو, اور اس کے بعد پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں. یہ سن کر کے آپ کو اختلاج نہیں ہوتا, آپ کو اذیت نہیں ہوتی. باقاعدہ وزیر ہیں, اور وہ جو آخر والے تھے وہ تو اتنا بڑا پیکیج ہے کہ قافلی پھر بتا رہا ہوں. آصف علی زرداری, پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد اب جا کر کے عمران احمد خان نیازی صاحب کی مدد فرمانے کی رسم پوری کر رہے ہیں. بھائی آپ نے مجھے امیتابھ بچن سمجھا ہے, وہ لوپ ووپ ہے کوئی, دکھا دو یار, مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ مجھے تو عمران خان صاحب پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برداشت کیسے کرتے ہیں. میں ان کا ساؤنڈ بائٹ دیکھتا ہوں اور میرا بی پی توڑ جاتا ہے, منہ سے ہذیان بکنے لگتا ہوں میں. ایسے لوگ اگر آپ سے 1000 گز کے فاصلے پہ بھی ہوں تو آپ اپنے آپے میں نہیں رہ سکتے. میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب, ہمارے منتخب وزیر اعظم کو, کہ ایسے انمول رتنوں یا ایسے عجیب و غریب نمونوں کے ساتھ بھی وہ نہ صرف زندہ رہنے کی اداکاری فرما رہے ہیں بلکہ ہم پر ہر وہ حربہ بھی آزما رہے ہیں, ہر وہ ستم بھی ہم پر, ہر وہ ٹارچر کا طریقہ بھی ہم پر آزما رہے ہیں کہ جس سے ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے. قوم کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے جس کا نام ہے پینڈورا پیپرز. پاناما پیپرز آئے تھے, پاناما کے بعد کچھ نہیں ہوا, پاناما کے بعد صرف ایک کام ہوا, اور وہ یہ کہ نواز شریف کی روزی روٹی چھین کر کے ہم پر ایک اور حکومت مسلط ہو گئی. نواز شریف دور میں بھی ہم پر ایک ایسے کچھ نمونے مسلط تھے جن کو میں ذاتی حیثیت میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ میں اپنا ایسوسیٹ پروڈیوسر نہ رکھوں, لیکن نواز شریف نے اسی مجبوری کے تحت جس طرح سے آج خان صاحب نے کچھ لوگوں کو باقاعدہ وزیر رکھا ہوا ہے, اسی طرح نواز شریف نے بھی ان کو روزی دی ہوئی. ہزاروں خفیہ آف شور کمپنیوں کی انکشاف کا شور ہو رہا ہے کہ جی بتایا جائے گا کون کون آف شور کمپنیاں چلا رہا ہے, بنا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ میری سمجھ میں تو اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں آتی. پاناما میں نواز شریف کو بے روزگار کرنے کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ میں نے خود 8-8 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کی تھی, لیکن آج اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو مجھے حقیقی معنوں میں شرمندگی ہے. مجھے حقیقی معنوں میں اس ایک سازش میں شامل ہونے پر شرمندگی ہے کہ جس کا محور صرف ایک ذات تھی, اور اس کے بعد, اس کی ایلیمینیشن کے بعد جو لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں ان کا حشر آپ نے ساؤنڈ بائٹ میں دیکھ لیا کہ جن کی دماغی رو اگر بہکتی ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. معاملہ اگر صرف باتوں تک ہی محدود ہوتا تو آدمی کام چلا لیتا, لیکن اب ایک مرتبہ پھر بتایا جا رہا ہے, اور بتانے والا کون ہے؟ وہی فواد چودھری. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اس سے عیاں ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی مدد ایک مرتبہ پھر انہوں نے فرمائی ہے, کہہ رہے ہیں کہ پاناما کی طرح پینڈورا بھی شفافیت کے نئے راستے کھولے گی. کیڑی شفافیت جی؟ کون سی شفافیت؟ پاناما میں جو کچھ آپ نے غضب ڈھایا تھا اس کے بعد آپ نے کہا تھا 350 پلس, اگر میں غلط نہیں کوٹ کر رہا, میڈیا ٹائکون سے لے کر کے بزنس گروز تک آج سب محفوظ ہیں. کس کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ بڑا قانون کا آپ لوگ ٹھسے سے نام لیتے ہیں کہ جی نہیں چھوڑوں گا, مار دیا گا. کیا کر لیا؟ میں جس چینل پہ اسٹرگل کر رہا تھا اس کے اپنے مالکان کی آف شور کمپنی کی, کیا کر لیا ان کا؟ ان کے اخبار کی ڈکلیریشن تک تو چھین نہیں پائے, ان کا چینل تک تو بند نہیں کر پائے, اور کسی کا آپ کیا کریں گے؟
और अब एक नया ड्रामा, अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाएंगे और उसके बाद फिर अपोजिशन की मजीद हजामत बनाएंगे। बात तो तब है कि जब 2-4 को फांसी दे सकते हो। आपके अच्छे खान भी नहीं दे सकते, आपको पता है, आपको अपनी लिमिट का भी पता है, आपको अपनी छोटी सी मुनहनी सी कैपेसिटी का भी पता है। आप होंगे वजीर आजम, कांट डू एनीथिंग। बस आप अपने पेड चैनल्स को और पेड एंकर से ट्रांसमिशन करवाइए, वो आपके खूबसूरत अच्छे अच्छे साउंड बाइट चलाएंगे। 3 साउंड बाइट चलाऊंगा आपके अजीबो गरीब, और साबित कर दूंगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है और कुछ नहीं। शहबाज गिल की जानिब आते हैं। शहबाज गिल साहब फरमा रहे वजीर आजम का कोई बेनामी अकाउंट नहीं। वजीर आजम की जब वो वजीर आजम नहीं थे तो जो ऑफशोर कंपनी थी उसके बारे में मौजूदा सादिक और अमीन का नाम लेने करके ऊंची जगह ते किते रखने ये नहीं बता रहे जमीन दी भाई का बर्बादी दे बाहर है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब और मौलवी कारगुजारी लोलो लाना इधर काम शुरू करा दिता। ऐसा कुछ नहीं। पहले कहना थल्ले थल्ले करनी है, उनको बेडरूम कर दे, किचन कर दे, गराज कर दे, वो पीछे सहन कर दे, ये सब बातें हमसे फुल्ली जान देना है। सादिक और अमीन वो जिसने कहा था उसको 10 लाख रुपए मारे पेंशन इन घंटे च मुका दे, शाम ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ, सादिक और अमीन ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ मेरे मेहमान बन करके अच्छा सगो लंत काठी पा ले गलत झूठा इसके ला बाद जैसे ही मेरे यहाँ से फोन जाता है किसी की नानी वेंटिलेटर पे चली ਉਹ जाती है, ਭੈਣ ਦਾ ਲੰਨ ਕੋ ਭਾਂਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੂਆ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸਰੇ किसी को और कोई काम ਹੁਣ याद ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ। बोलने के लिए आज मैंने दावत दी है। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ